السلام علیکم، کیسے سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری اسائنمنٹ ہے وہ ہے ENG 101 کی اسائنمنٹ نمبر 2 ہے۔ لاسٹ ڈیٹ اس کی 23 جنوری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں 2 سوال دیے گئے ہیں، تو جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اردو ترجمہ میں نے ساتھ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف اردو ترجمے کو ختم کر دینا ہے اور آپ نے صرف اردو ترجمہ صرف آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو سوال سمجھ آ جائے۔ سوال یہ ہے، پڑھنا فہم متن کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ حقیقی پڑھنے کا تعلق قاری کے سوچنے، سیکھنے اور وسعت سے ہے۔ علم اور افق۔ ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں کرنا کیا ہمیں ایک پیراگراف دیا گیا ہے انگلش میں، یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں آپ پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، پیراگراف میں سے ہم نے 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ وہ سوال کون سے؟ وہ MCQs ٹائپ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا زوم کی ہوئی ہے، میں اس کو اور تھوڑا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح شو ہو، ٹھیک ہے۔ تو پیراگراف لکھا ہوا ہوگا، اس کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے پیراگراف میں سے آپ نے 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور وہ جو 5 سوال ہیں وہ کس چیز میں ہیں؟ وہ ہیں آپ کے MCQs ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو MCQs ٹائپ میں سے جو پہلا سوال ہے ہمارا، دا ٹائٹل دیٹ بیسٹ سوٹس دا پیسیج وڈ بی، اس کا جو ہے پوائنٹ B ہے، دا میریکل آف کنفارٹنگ ڈینجر، ٹھیک ہے۔ پہلے کا B، جو دوسرے کا ہے اس کا D، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے پاس اس کا جو تیسرا سوال ہے اس کا جو ہے اس کا A آپشن ہے، اور جو ہمارے پاس چوتھا سوال ہے اس کا B آپشن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا 5واں سوال ہے، 5ویں کا بھی B آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی ہمارا دوسرا سوال ہے، تو دوسرے سوال کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے سوال میں ہمیں وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے سوال پہ آ جائیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ منتقلی کے الفاظ قاری کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کی پیروی کرنا آسان بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصنف کے خیالات منتقلی کے الفاظ بھی پیراگراف کو ہم آنگی دیتے ہیں، 5 کی شناخت کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمیں پیراگراف دیا گیا، ہم نے اس میں سے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو 5 پوائنٹ لکھنے ہیں وہ ہم نے ٹیبل میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیراگراف آپ نہ بھی لکھیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، جب بھی آپ اپنی اسائنمنٹ لکھیں آپ نے اردو ترجمہ بالکل نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ کو پیراگراف دیے گئے ہیں یہ بھی بے شک آپ نہ لکھیں، ڈائریکٹ آپ صرف اور صرف اس کا جواب لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ جواب کیسے لکھیں گے؟ آپ جو اوپر 5 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائیں، صرف آپ 5 پوائنٹ لکھ دیں، وہی آپ کا جواب بن جائے گا۔ آپ کو پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو ترجمہ تو لکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ہمارے پاس پیراگراف، مائی ہوم ٹاؤن از فیمس فار سیورل امیزنگ نیچرل فیچرز، ٹھیک ہے۔ یہ پیراگراف ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ پیراگراف آپ کے پاس سوال میں ہی موجود ہے، آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں سولوشن کیا ہے، اس کا سمپل سا سولوشن ہے، ٹھیک ہے۔ صرف آپ نے ایک ٹیبل بنانی ہے، ٹیبل کے اندر آپ نے 5 پوائنٹ لکھنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کون ہے؟ فرسٹلی ہے، دوسرا ہے سیکنڈلی، ایون تف، اور چوتھا جو ہے وہ ہاؤ ایور ہے، اور جو 5واں ہے وہ بیکاز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا جو ٹیبل ہماری کہاں سے بنی ہے؟ یہ ہماری ٹیبل یہاں اس پیراگراف سے بنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیراگراف آپ کے پاس سوال میں موجود ہے۔ جب آپ اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروانے لگے آپ کو پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ لکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ لکھیں تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اردو ترجمہ تو آپ نے بالکل لکھنا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے لیے مین چیزیں ہیں وہ ایک ٹیبل ہے، اس پہ اس اسائنمنٹ میں آپ کے 2 سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک میں آپ نے 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں، وہ MCQs ٹائپ سوال ہے، اور جو دوسرا جواب ہے اس کی صرف آپ نے ٹیبل بنانی ہے۔ یہ ٹیبل میں نے سمپلی بنا دی، زوم کر دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ ہمیشہ ٹائم رومن 12 رکھا کریں، اور اس کے علاوہ جو وہ 100 ٹائم زوم ہو سکے، مطلب یہ دیکھیں اس طرح جو زوم ہوتی ہے نا، تو یہ وہ زوم 100% تک وہ زوم ہو سکے، اس پہ وہ اس کے جو فونٹس ہیں وہ پھٹے نا، ٹھیک ہے۔ ابھی ایٹ دی اینڈ آپ کو ایک لاسٹ بات بتا دیتا ہوں، شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے، پیراگراف میں سے آپ نے صرف 5 سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، اور جو آپ کے 5 سوال ہیں وہ کون سے ہیں میں ڈائریکٹ اسی پہ ہی آپ کو لے کے جاتا ہوں، تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو یہ دیکھیں 5 سوال ہیں MCQs ٹائپ، آپ نے صرف ان کے جواب دینے پیراگراف کو پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ 10 نمبر کا سوال ہو گیا۔ اس کے بعد جو آپ کا ہے دوسرا سوال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا 10 نمبر کا سوال ہے، اس میں صرف آپ نے ایک ٹیبل بنانی ہے پیراگراف پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ یہ پیراگراف آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اور پیراگراف جب آپ ریڈ کر لیں گے اس کے بعد یہ صرف آپ نے اپنی ٹیبل بنانی ہے، لیکن میں یہ آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پیراگراف ساتھ لکھ دیں، تاکہ آپ کی اسائنمنٹ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو وہ دیکھنے کے لیے بیسٹ ہوتی ہے، ایک ٹیوٹر کے چیک کرنے کے لیے بھی بیسٹ ہوتی ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے کچھ لکھا ہے۔ اور آپ کی جو اسٹوڈنٹ ID ہے یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔
यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी मस्ट लिखा करें। ENG 101 को बेशक हटा दें, कोई मसला नहीं है। असाइनमेंट नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है इसको हटा दें, कोई मसला नहीं है। लास्ट डेट भी हटा दें, सिंपली क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन से ऊपर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लाजमी लिखनी है, ठीक है। यही असाइनमेंट आपको वर्ड में भी मिल सकती है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे लिंक में दे दूँगा, तो आप मुझे मैसेज करें, सिंपली मैं आपको यही असाइनमेंट सॉल्व आपको जो है आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे GDBs असाइनमेंट्स और इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।